لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة صفا کی طرف آپ نے جانا ہے. آپ نے حجر اسود کے سامنے جو ہے وہ صفا پہاڑی موجود ہے, آپ نے وہاں جانا ہے اور جاتے ہوئے آپ نے یہ آیت تلاوت کرنی ہے. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے, بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے, اور جو کوئی نیک کام کرے گا تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے. تو یہ صفا اور مروہ کی طرف جاتے ہوئے آپ نے یہ آیت پڑھتے ہوئے جانا ہے صفا پہاڑی کی طرف. تو بہرحال آپ یہ پہاڑی کے اوپر جائیں گے, یہ جو شیلڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے کھڑے ہونا ہے, اور پھر آپ نے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. صفا پر کھڑے ہوں گے, بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے, 3 دفعہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے, 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر, پھر یہ دعا پڑھنی ہے. نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, اس کا کوئی شریک نہیں, ساری بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے, وہ اکیلا ہے, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا, اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ہی تمام لشکروں کو شکست دی. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. پھر آپ نے دعا کرنی ہے, پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. پہلے آپ نے ذکر پڑھنا ہے 3 دفعہ اللہ اکبر, پھر ذکر کرنا ہے, یہ ذکر جو آپ کے سامنے ہے, پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے, اور پھر آپ نے یہ عمل 3 دفعہ کرنا ہے. یعنی 3 دفعہ اللہ اکبر, پھر آپ ذکر کریں گے, پھر آپ اپنے لیے دعا کریں گے, پھر 3 دفعہ اللہ اکبر ذکر کریں گے, پھر آپ اپنے لیے دعا کریں گے, پھر 3 دفعہ ذکر کریں گے, اللہ اکبر کہیں گے, ذکر کریں گے, اور پھر آپ نے چل پڑنا ہے. یعنی 3 دفعہ ذکر ہے, 2 دفعہ دعائیں. اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اتنی طویل دعا کی جتنا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یہ دعا قبولیت کا وقت ہے, اس میں انسان جو ہے وہ دعا کرے, طویل دعا جتنی اس کو ہمت ہے, توفیق ہے, قبولیت کا وقت ہے, اس میں انسان جو ہے وہ دعا کرے. پھر آپ نے مروہ کی طرف جانا ہے. 2 سبز لائٹس آئیں گے, گرین لائٹس آئیں گی, یہ آپ کے سامنے ہے. ان 2 گرین لائٹس کے درمیان صرف مرد حضرات, خواتین نے نہیں, صرف ان 2 لائٹوں کے درمیان بھاگنا ہے. پورے چکر میں نہیں بھاگنا. بعض لوگ جو وہ پورے چکر میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو پورے چکر میں نہیں بھاگنا, صرف جو ہے وہ آپ نے ان 2 لائٹس کے درمیان بھاگنا ہے. صفا مروہ کے درمیان چلتے ہوئے آپ دعائیں کرتے رہیں. یہاں پر آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں, اردو میں یا جو بھی آپ کی زبان ہے آپ دعائیں کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں عربی میں دعائیں مانگنا ضروری نہیں ہے. مروہ پر پہنچ کر پھر آپ نے وہی عمل کرنا ہے جو صفا پر کیا تھا, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذکر, پھر دعا, پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر ذکر, پھر دعا. اس طریقے سے آپ نے یہ عمل 3 دفعہ کرنا ہے. 7واں چکر آپ کا مروہ پر مکمل ہوگا. 7واں چکر آپ کا مروہ پر آپ کا یہ چکر انشاءاللہ جو ہے وہ مکمل ہوگا, اور یہیں پر آپ کی جو ہے وہ سعی اور آپ کا عمرہ بھی اختتام پذیر ہو جائے گا. کچھ غلطیاں جو سعی میں کی جاتی ہیں اس کا تذکرہ ضروری ہے. صفا اور مروہ پر رفع الیدین کرنا, یہ طواف کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حجر اسود پر بعض لوگ جو ہے وہ 3 دفعہ کرتے ہیں, وہ درست نہیں ہے. اسی طرح بعض آپ دیکھیں گے کہ صفا مروہ پر بھی قبلے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے رفع الیدین کریں گے, 2 دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے, تو یہ درست نہیں ہے. جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے. جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں اور آپ ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, جب دعا مانگیں گے تو اس وقت ہاتھ اٹھائیں گے. پھر ایک اور غلطی جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ صفا سے لے کر مروہ تک دوڑ ایک لگاتے ہیں لوگ, جو ہے صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا, پورا سعی کا جو چکر ہے وہ دوڑتے ہوئے پورا کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے. اصل جو ہے وہ یہ کہ صرف 2 سبز نشان آتے ہیں, ان کے درمیان بھاگنا ہے. اور بھاگنے کی جو حکمت ہے یا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام جو ہے جب وہ تلاش کر رہی تھیں کسی کو پانی کے لیے, اور وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جب بھاگ رہی تھی تو اس وقت جو آتی تھی نیچائی آتی تھی تو اس سے اترتے ہوئے پھر تیزی سے بھاگتی تھی تاکہ اگلے پہاڑ پر چڑھ سکے. تو یہ جو نیچائی تھی یہ ان 2 سب نشانوں کے درمیان ہے.
اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری جیسے تھی ویسے ہی ہم پر فرض کر دی کہ جہاں سیدہ حاجرہ بھاگی تھی وہیں ہم نے بھاگنا ہے، اور جہاں وہ نہیں بھاگی تھی وہاں ہم نہیں بھاگیں گے۔ تو ہم نے صرف ان 2 سبز نشانوں کے درمیان بھاگنا ہے، باقی جو ہے وہ پورا چکر بھاگتے ہوئے پورا کرنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح ہر چکر میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پوری جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ صرف پہلی دفعہ پڑھنی ہے صفا پر جاتے وقت، باقی 7 چکروں میں نہیں پڑھنی، ہر دفعہ نہیں پڑھنی، صرف پہلی دفعہ صفا پر جاتے ہوئے پڑھنی۔ پھر صفا و مروہ پر استوا کرنا، یہ دائیں کندھا کھلا رکھنا، یہ بھی غلطی ہے۔ یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ استوا جو ہے وہ صرف طواف قدوم میں ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں استوا نہیں ہے۔ تو یہ چند غلطیاں ہیں، ان کا انسان خیال کرے۔ باقی سعی جو ہے اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، یعنی اگر سعی کے دوران وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بغیر وضو کے بھی سعی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو جو ہے وہ شرط ہے طواف کے لیے، اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔